کرنے میں اور حدیث پر کام کرنے میں تو سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ شاہ صاحب ہی کے خاندان کو جاتا ہے. یعنی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو بڑے صاحبزادے تھے، انہیں محدث دہلوی کہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. تو انہوں نے حدیث پر بڑا کام کیا. اچھا، اس کے بعد ان کے دو بیٹوں نے، شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ نے قرآن مجید کے دو تراجم کیے اردو میں. شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ زیادہ لفظی ہے، یعنی کوشش کیا انہیں کہ لفظ کے نیچے لفظ کا ترجمہ کیا جائے. 100% تو نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ ذرا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور واقعتاً آپ اس پر ترجمے کو پڑھ کر دیکھیں، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پرانا ترجمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت انہیں بخشی تھی کہ آج بھی بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ جو ترجمہ شاہ صاحب نے کر دیا ہے اس جیسا ترجمہ کوئی نہیں ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یعنی سورہ فاتحہ کے ترجمے میں اکثر جو مترجمین ہیں وہ رب العالمین کا ترجمہ جہانوں کا پالنے والا کرتے ہیں، لیکن شاہ صاحب جہانوں کا صاحب کرتے ہیں. یعنی ایک لفظ کی سلیکشن جو ہے اس کے اندر. اسی طرح وہ جو سورہ تحریم کے اندر آیت آئی ہے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سیئات و ابکارا. اب سیئات و ابکارا، سیئبات و ابکارا کے الفاظ آئے ہیں. ابکارا جو ہیں وہ تو ورجنز کے لیے ہے. اچھا، اب سیئبات جو ہے وہ عورتیں ہیں کہ یا بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں، دونوں کے لیے ایک لفظ سیئبات ہے. تو شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کے لفظ تلاش کیا ہے شوہر آشنا، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر جو ہے وہ دونوں آ گئے. شوہر آشنا کہ جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو شوہر کو، تو وہ ایک لفظ جو ہے وہ لے کر آئے. تو بڑا بہترین ترجمہ ہے اور اوتھینٹک ہے، یعنی اس میں کسی غلطی کی آج تک نشاندہی نہیں کی جا سکی کہ شاہ صاحب نے یہاں ترجمہ غلط کیا ہے. یہ ان کی عظمت ہے. تو اس کے بعد پھر ان کے جو ایک بیٹے تھے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جوانی میں انتقال کر گئے. ان کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن علمی سامنے نہیں آئی، لیکن ان کے پھر بیٹے جو تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساتھی بنے اسی خاندان کے ایک اور تربیت یافتہ شخص کے، اور وہ تھے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. سید احمد بریلوی مرید تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے. وہاں سے انہوں نے بیعت کی اور فیض حاصل کیا، تزکیہ نفس کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے تحریک برپا کی ہندوستان کے اندر، جو عظیم تحریک ہے تحریک شہیدین کے نام سے. اور وہ جو دو شہیدین کے معنی دو شہید، تو دو شہید کون کون سے ہیں؟ ایک تو سید احمد بریلوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شہید جو ہیں وہ یہی ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال اس تحریک کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس تحریک کے اثرات ہندوستان کی اس سرزمین کے اندر جذب ہوئے. یعنی سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان شہداء کا خون اس سرزمین کے اندر جذب ہوا، اور آج بھی آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں. یعنی اسلام کی جو تحریک ہے، وہ مولوی محمد صاحب کی تحریک ہو تو پھر وہاں ہے، طالبان کی تحریک ہو کہ اٹھ رہی ہے، اس میں اگرچہ وہ دوسرے عنصر جن کی حکومت نشاندہی کرتے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور کئی لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے. لیکن بہرحال اس کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اصل جو مطالبہ اٹھتا ہے وہاں سے وہ شریعت ہی کا اٹھتا ہے. تو اسی سرزمین میں جہاں پر وہ خون جذب ہوا تھا، وہ ولولہ جو ہے وہ بار بار اٹھتا ہے، وہاں سے بیدار ہوتا ہے. اسی پھر کیونکہ کچھ اثرات ہیں کہ دنیا میں واحد خطہ زمین ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. یعنی ہندوستان کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، کہیں پاکستان کا دنیا کے کسی خطے میں آج سے 100 سال پہلے، بلکہ کہنا چاہیے 60 سال پہلے، دنیا کے کسی نقشے میں پاکستان کا نام بھی نہیں تھا. دنیا میں جتنے بھی ملک تھے، جتنی بھی راستے تھیں، ان کی حیثیت کیا تھی؟ جغرافیائی، لسانی یا قومی. جرمن قوم، فرینچ، ڈچ اقوام ہے نا، ہندو قوم، ترک قوم، مصری، ملائیشین، انڈونیشین، چینی، سب کیا ہے؟ اقوام ہیں. پھر حدود بنتی تھی جغرافیہ کی بنیاد پر. یہ دریا جو ہے یہ دو ملکوں کو علیحدہ کرتا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ یہ دو ملکوں کو علیحدہ کرتا ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا چیز علیحدہ کرتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کاغذ پر لگائی ہوئی ایک لائن کہ یہ تحصیلیں جو ہیں پنجاب کی ادھر ہیں، یہ تحصیلیں ادھر ہیں. یہ علاقہ جو ہے
وہ ادھر ہے اور یہ فلاں صوبہ جو ہے وہ ادھر ہے، یہی کچھ ہے نا. لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے. بعض لوگ اسے چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں اسلام بنیاد نہیں تھی، معاشی مسئلہ تھا، فلانا مسئلہ تھا. سوال یہ ہے کہ وہ معاشی مسئلہ کیوں کھڑا ہوا؟ میرے آباء و اجداد بھی ہندو تھے، آپ میں سے اکثر کے آباء و اجداد بھی ہندو تھے. بقول علامہ اقبال کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود دل میں سلام و درود. کون تھے ہمارے آباء و اجداد؟ ہندو ہی تھے. یعنی سب سے پہلا تو بڑا ایک زبردست کام ہوا کہ ہندوستان کے جو صوفیہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا عجیب کام لیا اور بڑا زبردست کام لیا. وہ کام کیا تھا کہ یہاں کی ہندو آبادی جو ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد، میجورٹی تو نہیں، بہت بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. اور ایسے بھی یہاں پر بزرگ گزرے ہیں جن کے ہاتھ پر لاکھوں افراد مسلمان ہوئے ہیں. یہ خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، لاکھوں افراد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. کیا خاص بات کیا تھی ان کے پاس؟ ایک تو تھا نظریہ توحید، اور دوسرا ان لوگوں کی دنیا سے بے رغبتی. یعنی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ انسان سنتا ہے تو یعنی دل مانتا بھی ہے اور انکار بھی کرتا ہے کہیں یہ ویسے کہانی نہ ہو، لیکن دل مانتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہوگا. مسلمان بادشاہ ہے اور ایک مسلمان درویش کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ نے اجازت طلب کی، انہی کا واقعہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا. بادشاہ نے اجازت طلب کی کہ میں حاضر خدمت ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے فقیر خانے کے اندر. اس نے کہا کہ آپ نے کون سا دربان بٹھایا ہوا ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا. تو بادشاہ کو جواب دے رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے. انہوں نے کہا فقیر اپنے گھر کے 2 دروازے رکھتا ہے، کتے اگر ایک طرف سے آئیں تو دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو پہچان لیا. تو ساتھ ہی کہا کہ اچھا چلو آئے ہو تو کچھ نہ کچھ انعام تو میں دے ہی دیتا ہوں، لیکن اصل انعام تو اس وقت دوں گا جب کوئی ایسا روپ دھار کے آؤ کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں. انہوں نے کہا بہت اچھا. کچھ عرصے کے بعد انہیں خبر ملی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ ایک بہت اللہ والے جو ہیں وہ اس علاقے میں آ کر انہوں نے اپنا خانقاہ بنائی ہے. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لیے گئے. بادشاہ وقت تھے، ملاقات کی، ان سے دعا کی درخواست کی، اور رخصت ہوتے ہوئے ایک اشرفیوں کی تھیلی انہیں پیش کی. انہیں منہ پہ دے ماری. انہوں نے کہا یہ تم لوگوں کے کام کی چیز ہے، ہم درویشوں کے کام کی چیز نہیں ہے، لے جاؤ. ڈانٹا بھی صحیح. اور ادھر بادشاہ جو تھے وہ دربار میں واپس پہنچے اور وہ فقیر اٹھ کر ان کے پیچھے درباروں کے السلام علیکم، یعنی وہ جو مقصود بہروپیے کا انداز ہوتا ہے. تو اورنگزیب عالمگیر جو ہے بڑے خوش ہوئے ان سے. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، کمال کر دی تم نے. انہیں انعام دیا کافی، لیکن ساتھ ایک سوال پوچھا. کہا کہ اس انعام کے حقدار تو تم ہر صورت میں تھے، لیکن وہ جو میں تمہیں اشرفیاں پیش کی تھی وہ تم نے کیوں چھوڑ دی؟ یعنی وہ لے کر بھی تم یہ انعام لے سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو میں نے اس وقت روپ دھارا تھا اس کی بھی اپنی ایک گریس ہے. اگر میں اس وقت آپ سے وہ اشرفیوں کی تھیلی لے لیتا تو وہ سارا جو وہ سکول ہے، وہ پورا جو فقراء کی اور درویشوں کی جو کلاس ہے، اللہ کے ولیوں کی جو جماعت ہے، اس سب کی توہین ہو جاتی، وہ مجھے برداشت نہیں تھی. تو ایک بہروپیے کو بھی یہ اندازہ تھا اس وقت کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے پاس کوئی جاتا تھا. یعنی ہندو معاشرہ بنیا، دنیا پرستی، پیسے کے لیے جان دیتا ہے ہندو، لیکن جب وہ ان کے پاس کوئی شخص جاتا تھا تو انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ ہیں ہمارے جیسے، انہیں بھوک بھی لگتی ہے،
انہیں پیاس بھی لگتی